زندہ کرتے ہیں لیکن حضرت مریم کو زندہ نہیں کیا، کیونکہ وہ الحی نہیں ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، جہاں اللہ کی اجازت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی طرف سے پرمیشن ملتی ہے، وہاں پر مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ وسیلے کا وہ حقیقی مفہوم ہے کہ ہم نے ان کو حی تسلیم نہیں کیا، الحی تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہ شفاعت کر سکتا ہے، نہ کوئی دعا کی استجابت کا ضامن بن سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی اجازت مل جاتی ہے، اور وہ روایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ امیر المومنین اپنے قلب مطہر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انا وسیلتہ، میں وہ وسیلہ ہوں جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، تو پھر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جب ہم ان دلائل کو پیش کرتے ہیں، ان لاجکس کو پیش کرتے ہیں، تو بہت سے افراد قرآن کی ان آیات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے ذریعے سے اگر انسان کسی دعا کو مانگتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کو اذن دیا گیا ہے اور آپ نے اللہ کے ایٹریبیوٹس میں ان کو شریک قرار نہیں دیا ہے، آپ نے جانا ہے کہ افیکٹ صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، آؤٹ کم صرف اللہ کی ذات دلا سکتی ہے، تو یہ شرک ہرگز نہیں ہے۔ ہندوؤں کا یا وہ افراد کے جو بت پرستی کرتے ہیں یا غیر اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اپنے آئیڈلز کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ الحی نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہی زندگی دینے والا ہے، یہی رزق دینے والا ہے، یہی عطا کرنے والا ہے۔ It's a complete different concept. It's a complete different ideology. ہم جب اپنی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات مجیدہ، سورہ النساء کی آیت نمبر 64 اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کے ایک حصے میں کہا گیا کہ جو شخص بھی، جس نے بھی اپنی زندگی میں اپنے نفس پر کوئی ظلم کیا، اس کو کیا چاہیے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، کہ وہ اللہ سے استغفار کرے۔ بات ختم ہو گئی، اللہ سے استغفار کرے۔ اگر وسیلے کی ضرورت نہیں تھی تو آیت کو یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولِ، ان کے لیے اگر رسول استغفار کریں، لَوَجَدُ اللَّهِ، تو پروردگار کو وہ کیا پائیں گے؟ تواب الرحیمہ، وہ پروردگار کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ یہاں یہ امر میرے سامنے واضح ہے، سورہ نساء کی آیت بتاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو بھی قبول کروانا ہے تو مجھے اہل بیت کا واسطہ دینا ہوگا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کل کہا کہ بار بار صحیفہ سجادیہ میں کیوں درود کو ریپیٹ کیا گیا؟ اس لیے چاہے آپ کھول کر دیکھیے گا، آپ اس کو ویریفائی کیجئے گا، وہ دعائیں کہ جو توبہ کی قبولیت کے لیے ہیں، گناہوں کی توبہ کے لیے ہیں، تمام قسم کی دعاؤں کے اندر امام ذکر کرتے ہیں درود کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روایت کہتی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ اسے آسمان تک پہنچنے میں رکاوٹ محسوس نہ ہوتی ہو یا کوئی ہرڈل محسوس نہ ہوتی ہو، لیکن جب انسان دعا کے ساتھ صلوات کو یا درود کو قرار دیتا ہے، پروردگار اس ہرڈل کو ہٹا دیتا ہے، اور وہ دعا آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی استجابت کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بس یہ وہ اہمیت ہے وسیلے کی کہ جو میرے عقیدے کا وہ بنیادی حصہ ہے کہ جس پر ڈاؤٹ کرنا یا جس کو بھول جانا یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہم ایک اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 کے اندر حضرت یعقوب کے فرزندان ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا، والد گرامی
ہمارے لیے استغفار کیجیے. وہ خود استغفار نہیں کر سکتے تھے. نہیں, آپ کا استغفار کرنا اور ہے نبی خدا کا آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار سے استغفار مانگنا, توبہ مانگنا کچھ اور ہے. یہ دروازے کھل جاتے ہیں اگر آپ باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہیں, اگر آپ سید الشہداء کا واسطہ دیتے ہیں. یہ دروازے کس سرعت سے, کس تیزی سے کھل جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. ایک اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ہم جب ان آیات کو پیش کرتے ہیں پھر ایک مسئلہ اٹھتا ہے, وہ یہ کہ یہ افراد اپنی زندگی میں, اپنے ظاہری لائف سپین کے اندر ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو نعوذ باللہ یہ ابن تیمیہ کے یا وہابیت کے یہ وہ کانسیپٹ ہیں جن کو سرایت دیا گیا مختلف جگہوں پر کہ وہ ہماری آواز نہیں سن سکتے ہیں, وہ ہماری بات نہیں سن سکتے. عزیزان گرامی قدر, مجھے بتائیے گا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, انسان متقی نہیں بن سکتا جب تک اس کا غیب پر یقین نہ ہو. اگر میں اسی طرح سے, اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ڈیپ بات ہے, اس کو سمجھیے گا کہ سرعت یا سپیڈ میٹر نہیں کرتی ہے, ڈائریکشن میٹر کرتی ہے. اگر میں اسی ڈائریکشن کے ساتھ چلتی رہوں, امام زمانہ کیونکہ غیب میں ہیں, وہ میری بات نہیں سن سکتے ہیں, وہ میرے سوال سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں, یا سید الشہداء کی قبر پر میں جاتی ہوں, یہ سلام اس کا جواب مجھے موصول نہیں ہو سکتا ہے. اگر میں اسی ڈائریکشن میں چلتی رہوں تو پھر پروردگار بھی تو غیب میں ہے. واضح روایت امام زین العابدین علیہ السلام کی, ابو خالد کابلی کے جو کیسانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. کیسانی یہ وہ افراد ہیں کہ جو سید الشہداء کے بعد محمد حنفیہ کو امام تسلیم کرتے ہیں. محمد حنفیہ کے پاس ایک روز گئے اور کہا کہ کیا واقعاً آپ امام ہیں؟ کہا کہ میں امام نہیں ہوں بلکہ علی بن الحسین امام ہیں. فوراً ابو خالد کابلی امام کی بارگاہ میں پہنچے. امام کی بارگاہ میں پہنچ کر درس کو حاصل کرنا شروع کیا, اور یہ امام کے قیام, امام کی ایفرٹس میں سے, امام کی تحریک میں سے بہترین تحریک ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. امام سے جو پہلے چند سوالات پوچھے وہ یہ کہ امام آپ کے بعد کون سا امام ہوگا. امام نے ایک ایک امام کا نام لیا, یہاں تک کہ جب امام مہدی کا ذکر کیا تو یاد رکھیے گا, اپنی امپورٹنس کو, اس ایرا کی سگنیفیکنس کو کبھی فراموش نہ کریں. یہ کتنا امپورٹنٹ ایرا, یہ کتنا امپورٹنٹ زمانہ ہے جو پروردگار نے یہ گولڈن ایرا ہمیں عطا کیا ہے. کہا جب امام زمانہ کا ذکر کیا, تذکرہ کیا, تو کہا کہ یہ جو تمام ادوار کے مومنین ہیں, ان مومنین میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ, بہترین مومن ہوگا, جو افضل ترین مومن ہوگا, وہ ہوگا کہ جو ہمارے آخری فرزند کے دور میں اپنے ایمان کو باقی رکھ سکے گا. وہی کل کی بات جو میں نے آپ سے کہا, یہ سب عقیدہ, یہ ٹریئر ہے, اس کو اگر میں نے نہ بچایا تو میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. اس ٹریئر کو مجھے بچانا ہے. کہا کیوں؟ مولا یہ افراد کہ جو امام کو دیکھیں گے, آپ نے کہا آخری امام غیبت میں ہوں گے, کہا اسی لیے کیونکہ وہ آخری امام کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی ان پر ایمان رکھتے ہوں گے, پھر بھی یقین رکھتے ہوں گے کہ وہ ناظر ہیں, وہ حاضر ہیں, وہ سنتے ہیں, وہ جانتے ہیں. جواب حاضر, یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا جواب حاضر ہے. وہ شخصیات کہ جن شخصیات نے یقیناً اپنی زندگی کو اہل بیت سے کنیکشن کو برقرار کرنے میں صرف کیا, اور اس کے نتیجے میں وہ اس مقام پر پہنچے,
آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت کہ جو جب اپنے آخری سجدے کو انجام دیتے تھے، آپ ذاتی طور پر بہت سے افراد کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ وہ ایک ایسا انسان اور ایک ایسا مجاہد تھا کہ اگر آپ صرف ان کی نماز جماعت میں شریک ہو جائیں تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں. ایک عجیب رابطہ تھا. گریا کرتے تھے آخری سجدے میں. اس آخری سجدے کے اندر کسی نے سوال کیا، آپ کیوں گریا کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں جب آپ آخری سجدہ کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرے لیے دروازے کھل جاتے ہیں بہشت کے، اور بہشت کے دروازوں کو میں دیکھتا ہوں، بہشت کی خوشبو کو میں سونگھتا ہوں، بہشت میں موجود نہروں کی ندا کو اور صدا کو میں سن سکتا ہوں. یہ ہے ایمان کا درجہ. یہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. آیت اللہ بہجت یہ شخصیت، جب ان سے سوال کیا گیا کہ مولا کے پاس جب ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے تو ہمیں کیا آداب اختیار کرنے چاہیے، اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا اور اپنے قلوب پر لکھیے گا. تو آپ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ آپ نے کہا امام حاضر ہیں اور امام ناظر ہیں. جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، جب آپ ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں. کہا اس لیے، یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، کہا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ زیارت کے لیے جائیں اور آپ پوری طرح سے آپ کا قلب تیار نہ ہو. بعض اوقات انسان فزیکلی اتنا ایگزاسٹڈ ہوتا ہے یا مینٹلی یا اسپرچولی تیار نہیں ہوتا ہے. کہا ایسی حالت میں جا کر زیارت نہ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ میں تو زیارت پڑھ رہی ہوں اور شاید میرا ذہن کہیں اور ہے، لیکن وہ جو زیارت سن رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں، یقیناً وہ ہمیں قلبی طور پر حاضر دیکھنا چاہتے ہیں، قلبی طور پر حاضر پانا چاہتے ہیں. بس یہاں پر اس مفہوم کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ شخصیات کہ جن شخصیات کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، اہل البیت وہ ذریعہ اور وہ وسیلہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ ان کے بغیر خدا تک ہرگز نہیں پہنچا جا سکتا ہے. اب یہ شخصیات، اب میں کسی ظریف پر گئی، آیت اللہ بہجت سے پوچھیے، ہم کسی ظریف پر گئے، وہاں پر امام اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر میں اس چیز کو بھول جاؤں تو اسی پورے جملات کے اندر ایک اور جملہ بڑا اہم ہے. کہا امام کے التفات یا امام کی اٹینشن تو بہت ہے، لیکن میری معرفت اور انڈرسٹینڈنگ کم ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس یہاں پر صرف ایک مفہوم کو بہت کوئکلی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. پروردگار نے یہ جو خزانہ ہمیں دیا ہے، یہ جو ہمیں عطا کیا ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آنا ہو اور اس عقیدے کی حقیقت سمجھ میں آنی ہو تو اسلام کے ابتدائی دور میں فاطمہ بنت اسد کو خانہ الہی کے نزدیک کھڑے علی کی ولادت سے قبل آپ یہ کہتا دیکھیں گے، اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، اے میرے پروردگار میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا، اس بچے کا جو میرے شکم میں موجود ہے. اگر کسی کو سمجھ میں آنا ہو تو اس دور میں سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آنا ہو تو متواتر روایات کہ جن روایات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد بھی انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا. پروردگار سے میں دعا کروں گی کہ خداوند متعال اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کے عقیدے کو، ہم سب کے ایمان کو، ہم سب کے اس بہترین فیتھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے. پروردگار اس دور کے فتنوں سے، اس دور کی سازشوں سے، اس دور کے انٹرنل ایکسٹرنل اینیمیز سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو ڈویژن سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو یونائٹڈ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے.
پروردگار اس یونٹی کو اس مقام پر پہنچا دے کہ جب ہم حضرت ابوالفضل العباس کے علم مطہر کو روز قیامت دیکھیں، امیر المومنین کو، ساقی کوثر کو سقائی کرتے دیکھیں، تو ہم سب اکٹھے ہو کر وہاں جائیں اور ہم سب کو یا علی لبیک یا عباس، ہم سب کو پروردگار عالم اپنی نسلوں میں اس عقیدہ حق کو منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہ شخصیات کہ جن شخصیات کی حقیقت کو اگر انسان سمجھے تو یقیناً اس کی عقل اور فہم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ مکمل طور پر ان کی حقیقت کو اور ان کی منزلت کو سمجھ سکے۔ ایک روایت صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، گرچہ یہ فضیلت کی روایت ہے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں جب امام زین العابدین کے مصائب کو دیکھتی ہوں تو مصیبت صرف یہ نہیں ہے کہ امام پر تازیانے برسائے گئے یا امام کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا، ایک علی کا خون ہے، رسول گرامی کا خون ہے۔ یہ وہ شخصیت کہ جن کے اتنے فضائل، اتنے مناقب ہیں، اہل بیت کے مناقب سے انکار ہر دور میں کیا گیا۔ اس شخصیت کی مظلومیت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ مظلومیت یہ ہے کہ شام کے بازاروں میں اور درباروں میں باغی کہہ کر پکارا گیا، اور پھر امام کو خود اپنے فضائل پڑھنے پڑے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بعض جگہ پر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی مقام کو بتائیں، بعض جگہ پر تکبر ہے کہ آپ اپنے مقام کا ذکر کریں، لیکن بعض جگہ پر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ امام جب اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں 6 صفات عطا کی ہیں۔ اس کو میں بہت کوئکلی بیان کروں گی۔ آتیناہ، یہ کہاں پر بیان کریں؟ شام میں بیان کر رہے ہیں، جہاں کے افراد آپ کے اس مقام منزلت کو آپ کو دیکھنے کے باوجود، امیر کائنات کی فصاحت کو دیکھنے کے باوجود، حسن مجتبیٰ کے حلم کو دیکھنے کے باوجود، سید الشہداء کی قربانیوں کو دیکھنے کے باوجود کہتے رہے کہ یہ عام افراد ہیں، یہ عام افراد ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ تو باغی ہیں۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا آتیناہ العلم، پروردگار نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور یہ علم عام علم نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، کوئی عام علم نہیں ہے، اسے اپنے علم کے ساتھ کمپیریزن مت کیجئے۔ والحلم، پروردگار نے ہمیں صبر بردباری عطا کی ہے۔ والشجاع، پروردگار نے ہمیں بریو بنایا ہے، یہ بریوری کا مظاہرہ ہے کہ آپ انہی افراد کے درمیان کھڑے ہو کر کہ جو بار بار ایکیوز کر رہے ہیں، طعنہ زن ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں، ان افراد کے درمیان کھڑے ہو کر اہل البیت کی منزلت بیان کر رہے ہیں۔ والفصاحہ، پروردگار نے ہمیں ایلیگنس عطا کی ہے، فصاحت عطا کی ہے۔ والسماحہ، پروردگار نے ہمیں سخی بنایا ہے، ہمیں جنرس بنایا ہے، اور ہمیں عطا کرنے والا بنایا ہے۔ اور یہ عطا کرنا کوئی عام عطا کرنے جیسا نہیں ہے۔ کوئی عام انسان عطا کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن یہ وہ خانوادہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر چند روٹیوں کو اس نیت سے دے دیتے ہیں کہ وہ جو گھر میں آیا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا ہے۔ پروردگار ان کی شان میں سورہ دار کو نازل کر دیتا ہے۔ والسماحہ، پروردگار نے ہمیں جنرس بنایا ہے، ہمیں سخی بنایا ہے۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہے۔ میں کل سے لے کر آج تک کی گفتگو کو ایک نٹ شل میں آپ کے سامنے صرف ان الفاظ میں رکھنا چاہوں گی۔ عزیزان گرامی،
یہ فتنے، یہ عقیدتی یلغار، یہ سب چلتا رہے گا، بلکہ بڑھتا رہے گا۔ مجھے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم اہل البیت سے شاید محبت میں کمی کر دیں، خدا کچھ اور افراد، کچھ اور مومنین کے دلوں میں مزید محبت میں اضافہ کرے گا۔ یہ محبت خریدی بیچی نہیں گئی ہے۔ محبت فی قلوب المؤمنین، یہ وہ محبت ہے جو مومنین کے دلوں میں ڈل گئی ہے۔ آپ کو کسی سیمینار میں بلانا ہو، کسی اور پروگرام میں بلانا ہو، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر زہرا کے لال کا پرسہ دینا ہو تو آپ ہزارہا رکاوٹوں کے باوجود پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت آپ کے دل میں موجود ہے، آپ کے قلب میں موجود ہے، اور یہ محبت شیطان کو پسند نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈاؤٹ فل کر دے، اس کو ختم کر دے، اس محبت کے حوالے سے، اس خزانے کے حوالے سے ہم سب کو خالی ہاتھ کر دے۔ بس عزیزان گرامی قدر، اس شخصیت کے پرسے کے لیے ہم چاہے جتنی بھی کوشش کریں، کاوش کریں، کم ہے، کیونکہ اس شخصیت نے جس طرح سے حسین کی عزاداری کو زندہ رکھا ہے، جس طرح سے حسین کے پرسے کو زندہ رکھا ہے، اس انداز سے کوئی انسان زندہ نہیں رکھ سکتا۔ یقیناً ہمارا آنسو بہانا اور ہے، اور امام زین العابدین کا خون کے آنسو بہانا اور ہے۔ امام زین العابدین یہ وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے مظلومیت کی انتہا میں بھی حسین کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے بار بار پیغام پہنچایا۔ شیخ انصاریان ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت سی روایات امام کے حوالے سے، غم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، کچھ کی طرف میں نے کل اشارہ کیا، لیکن یہ ایک روایت ہے جو میرے دل کو پارا پارا کرتی ہے۔ کہا کہ آپ کبھی بھی کسی نونہال بچے کو یا دودھ پیتے بچے کو مدینہ میں دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے۔ بعید نہیں ہے آپ کو وہ بچہ یاد آتا ہو جو شب عاشور میں گریہ کرتا رہا، جو روز عاشور اس طرح سے تڑپ رہا تھا کہ جیسے ایک مچھلی اپنے آخری سانس لیتے ہوئے تڑپتی ہے۔ یہ وہ مظلوم امام ہیں جن کے دل پر بہت سے داغ لگے ہیں، کربلا کا داغ ہے، شام کا داغ ہے، لیکن اس کے باوجود امام کو زہر دیا گیا، اور اس زہر کے نتیجے میں امام اپنے بستر پر جب تڑپ رہے تھے تو ایک جملے کو سمجھیے گا۔ کہا جب 25 محرم کی رات آئی تو اپنے فرزند محمد باقر کو بلایا، اور محمد باقر کو بلا کر اپنے سینے پر لٹایا۔ امام محمد باقر خود اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بابا نے مجھے اپنے سینے پر لٹایا اور لٹا کر ایک جملہ کہا، اگر آپ نے سمجھ لیا تو رونے کے لیے بس وہی کافی ہے۔ کہا اے میرے پیارے بیٹے، کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی اور مددگار نہ ہو۔ بعید نہیں ہے امام کو وہ مظلومہ یاد آ رہی ہو، کربلا کے میدان میں وہ بچے یاد آ رہے ہوں کہ جو شام غریبہ میں یتیمی کے داغ کو لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتے تھے، یا وہ مظلومہ یاد آ رہی ہو جس کے دامن میں جب آگ لگی تو یہ بچی بھاگتی ہوئی فرات کی جانب جاتی تھی۔ بعید نہیں ہے یہ بچی کہتی ہو چچا عباس آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، میرے دامن میں آگ لگ گئی ہے، کوئی بجھانے والا نہیں ہے۔ بعید نہیں ہے آپ کو وہ منظر یاد آتا ہو کہ جب حسین
حسین کی یہ یتیمہ دوڑتی جاتی تھی اور ایک لعین نیزہ لے کر آپ کی جانب بڑھتا جاتا تھا. یہ بچی کہتی تھی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھے تمہارے گوشوارے چاہیے. کہا گوشوارے میں اتار دوں گی. لیکن آپ نے 3-4 سال کی بچی دیکھی ہے، کتنا مشکل ہے اس عمر کی بچی کے لیے اپنے گوشواروں کو اتارنا. بعض مقاتل کہتے ہیں یہ بچی کہتی رہی میں گوشوارے اتار دیتی ہوں، لیکن اس لعین نے اپنے نوکے نیزہ کی انی کو ان گوشواروں میں وارد کیا. اب صرف گوشوارے نہیں اترے بلکہ اس یتیمہ، اس مظلومہ کے کانوں سے خون کا فوارہ بہنے لگا. بعید نہیں ہے کہ امام کو وہ یتیم یاد آتے ہوں جو کوفہ اور شام کے راستوں میں جب اپنی سواریوں سے گرتے تھے تو پیچھے سے آنے والے اونٹ ان پر سوار ہو جاتے تھے. بعید نہیں ہے امام کو وہ نظریں یاد آتی ہوں کہ جب مائیں حسرت سے امام کی طرف نگاہ کرتی ہوں گی اور امام کو توق و زنجیر میں پاتی ہوں گی. کہا بیٹے ان پر ظلم نہ کرنا کہ جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو. بس یہ کہہ کر اپنے غسل و کفن اور تجہیز و تکفین کی وصیت کی. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ الزہرا کے اس فرزند کے گھر سے ندائے ان للہ و انا الیہ راجعون بلند ہوئی. بس ایک مطلب کو سمجھ کر پرسہ پیش کرنے کی کوشش کیجئے گا. کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کو امام محمد باقر غسل دینے لگے تو غسل دیتے دیتے امام محمد باقر کے رونے کی ندا بلند ہوئی. ایک ساتھ موجود صحابی نے سوال کیا، کہا مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے ابھی دیکھا بابا کے بدن پر تازیانوں کے نشان باقی ہیں. میں نے ابھی دیکھا بابا کے گلے پر توقے خاردار کا نشان باقی ہے. میں نے دیکھا بابا کے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کے نشان باقی ہیں، بیڑیوں کے نشان آپ کے پاؤں پر موجود ہیں. بس اس مفہوم کو سمجھ کر گریہ کیجئے گا کہ یہ وہ شخصیت تاریخ کہتی ہے